ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ازل سے شیطانی صفت کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوششیں کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے شیطان نے جس کردار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ عورت تھی، اور یہ عورت ہی تھی جو ایسی قوم کے شرک و کفر کی وجہ بنی جن کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء علیہ السلام اتارے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی قومی شان و شوکت اور قدر و منزلت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ انہیں کبھی بھی ایسی شان و شوکت نصیب نہیں ہوئی۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، جس کا ایک حصہ یہودا جبکہ دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے، جبکہ اس کی بیوی کا نام ایزابل تھا۔ یہی وہ عورت تھی جو پوری بنی اسرائیل قوم کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوئی، جو خود اصل بال نامی بت کی پرستار تھی۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایات میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی، یہاں تک کہ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا، حتیٰ کہ اس کی نحوست پر خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین گرامی، یہ آیت مبارکہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بال کی پرستش پر لگانے کا کام انجام دیا تھا، اور بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسانوں کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ یاد رہے کہ ایزابل صرف کوئی عام عورت نہیں، بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میں وہ فینیشین شہزادی اور بادشاہ اطبال کی بیٹی تھی۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جو روایات اور عقائد کی پیروی کرنے کو کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اسی پر کنگ اطبال نے حکمرانی کی تھی۔ کنگ اطبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کا ایک حل یہ نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے آہاب اور فینیشین کی شہزادی ایزابل کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک امن تو پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے بال کی پوجا جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس عمل سے ناراض ہونے لگے۔ لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی، بلکہ الٹا خود لوگوں کو بال کی پرستش پر قائل کرنے لگی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گزر گئی کہ 800 نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی لائی، جو بال کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور بال کے جھوٹے پیغامات انہیں پہنچاتے، اور ساتھ ہی کیونکہ ایزابل دین حق اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھی، لہٰذا اس نے بہت سے انبیاء کو شہید کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دن میں کئی محترم انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اسی سبب سے اس وحشی قاتلہ کی دہشت تمام بنی اسرائیل پر پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ سب نے بال کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایت کے لیے ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب اور ڈرانے دھمکانے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ چیز کی پرستش شروع کر دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط مستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز آنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا اور سلطنت اسرائیل کے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترسنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر اخیاب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان جاری کیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا چھپے اور کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، جس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی سلطنت کے بادشاہ اخیاب اور اس کی سرکش اور خون خار ملکہ ایزابل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر اللہ کے نبی حضرت الیاس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک غار میں پناہ لی اور اسی دوران حضرت یسوع علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، جو دعوت حق میں آپ علیہ السلام کی مدد کرنے لگے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرمایا، جس نے بعد ازاں ایزابل سے تمام حساب چکتا کی۔ پیارے دوستو، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور اخیاب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ دادا کا خون چاٹا تھا وہیں تیرا خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو اس کی ملکہ ایزابل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرمایا کہ یزرعیل نامی کھیت میں کتے ایزابل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر دوستو، خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ اخیاب کچھ ہی عرصے بعد ایک جنگ میں مارا گیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے غار میں پناہ لینے کے بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا، وہ اللہ کے حکم سے ایزابل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یاہو نے سلطنت اسرائیلیہ کے بدکردار بادشاہ یورام، جو اخیاب کے پہلے بیٹے کے بعد بادشاہ بنا تھا، کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو نابوت یزرعیل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کی ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام کی قاتلہ ایزابل کو اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا۔ اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سموں تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابوت یزرعیل کے کھیت میں بے گورو کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے، اور یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابل کے جسم کو دفن کرنے کے لیے آئے تو اس کے شاہی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھا، لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابل کے گوشت کو پھینک دیا، اور یوں اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ ناظرین گرامی، ایزابل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر کثیر لوگوں کو بھٹکانے کے بعد، اس کے معصوم انبیاء علیہ السلام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد، اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل خود مختار ہے۔ اگرچہ وہ ایزابل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے سزا فوری نہیں رکھتا، لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضرور ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔